بھولی ہوئی صدا ہوں مجھے یاد کیجیے، میں تم سے کہیں ملا ہوں مجھے یاد کیجیے۔ منزل نہیں، خضر نہیں، رہزن نہیں، منزل کا راستہ ہوں مجھے یاد کیجیے۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول پنچھی کی قسط نمبر 6۔ واہ بھائی واہ، تمہارے ہاں مہمان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ شاریہ نے شان کو سلیپنگ بیگ میں لیٹ کر زپ بند کرتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ بھائی ہم تو ایسے ہی ہیں، ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ شان نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس رات شاریہ کو شدید ترین غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو ٹھنڈ، اوپر سے وہ خود سو رہا تھا جبکہ شاریہ بیچاری کرسی پر اکڑ کر بیٹھی تھی۔ کیمپ اس قدر چھوٹا تھا کہ چہل قدمی کرنا بھی مشکل تھا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اب موم بتی ہاتھ میں پکڑے کاغذ پر کچھ لکھ رہی تھی اور بڑبڑا بھی رہی تھی۔ آؤٹ ڈور ٹریننگ اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ سبھی کو گھر کی یاد ستا رہی تھی اور اب شاریہ خاتون بڑی خوش تھیں کیونکہ ایمن کی شادی یکدم ہی شروع ہو گئی تھی، جو شاریہ کے لیے بہرحال ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ جنگل میں منگل منانے کے بعد تمام کیڈٹس واپس چل دیے تھے۔ آج پہلی مرتبہ انہیں ذرا آزادی ملی تھی اور ایک بس میں صرف کیڈٹس ہی تھے۔ سب کے سب خوشی سے جھوم رہے تھے اور گانے بھی گانے کا مقابلہ جاری و ساری تھا۔ ان میں صرف ایک شاریہ ہی تھی جو کافی متفکر سی تھی۔ مستی ہی مستی اور شرارت ہی شرارت میں اس نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا وہ اسے بے چین بھی کر رہا تھا اور اصل میں پچھتا رہی تھی، کیونکہ اس نے جو کارنامہ سر انجام دے دیا تھا وہ شان اور اس کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ شہر کی سب سے معروف بوتیک پر اجلال اپنی جرماں بہنوں کو لے جانے پر اب پچھتا رہا تھا، اور وہ پچھتائے بھی کیوں نہ، پچھلے 1.5 گھنٹے سے دونوں بہنوں کی سوئی برائیڈل ڈریس کا کلر سلیکٹ کرنے پر اٹکی ہوئی تھی۔ کلر کمبینیشن نہ ہو، جیسے مسئلہ کشمیر ہو، فیصلہ ہی نہ ہو رہا تھا۔ اس جوڑے کے ساتھ سلور جیولری اور پرس زیادہ سوٹ کرے گا۔ شاریہ نے پیچ اور سلور کے کمبینیشن سے بنے جوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھ شاریہ، شادی کے پہلے دن کا اور لال رنگ کا صدیوں کا جوڑ ہے۔ یہ نئے ایکسپیریمنٹ تو اپنی دفعہ کر لینا، ایمن غصے سے بولی۔ ویسے جوڑے سے پہلے پرس اور جیولری لینے کی روایت بھی جانے سلطنت عثمانیہ میں کس ایمن خاتون نے ڈالی تھی؟ شاریہ حاضر دماغی سے غرائی۔ دیکھیے محترم خواتین، یہ دکان اپنے نانا ابو نے امی کو جہیز میں تو نہیں دی تھی نا کہ آپ نے باقی کسٹمرز کا راستہ ہی روک لیا ہے؟
آخر کار اجلال نے دبنگ انٹری دی اور دونوں کا بیچ بچاؤ کروایا۔ دونوں جوڑوں کی تصاویر امی کو واٹس ایپ کیں، تب جا کر امی کی مرضی سے پیچ اور سلور جوڑا خرید لیا گیا۔ اس جنگ خواتین میں اجلال نے سپہ سالار کے فرائض ادا کیے تھے۔ مما، میں پاکستان جا رہا ہوں، بیازت نے سلیب کا ٹکڑا توڑتے ہوئے کہا۔ کھانے کی میز پر موجود سبھی افراد نے حیرانگی سے بیازت کو دیکھا، جو کھانے میں منہمک تھا۔ بس اسی کی کمی رہ گئی تھی، امی ناگواری سے بڑبڑاتی۔ 1000 مرتبہ کہا ہے کہ فیملی بزنس کو سیریس لو، لیکن نہیں، صاحبزادے کو اپنے چائے پاپے کے ڈھابے کی ملک برانچیں کھولنے کا شوق ہے۔ ابو بڑی بے دردی سے اس کی کافی شاپ کی چین کو ورلڈ فیمس کرنے کے شوق پر لام تام کر رہے تھے۔ اس ٹیبل پر سوائے دادی کے سبھی پریشان تھے۔ اجلال شاریہ کے کہنے پر موتی کے گجرے لے آیا تھا، لیکن جی یہ ایمن خاتون صاحبہ اب مائیوں پر لال گلاب کے گجروں کو رو رہی تھی۔ بارات سے 3 دن پہلے ہی مائیوں رکھ لی گئی تھی۔ پیلے جوڑے کے ساتھ لال گلاب کہاں سوٹ کریں گے؟ شاریہ بالوں کو کرل کرواتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، مانا کہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، لیکن آج تو میری مائیوں ہیں، آج تو میری بھی مان لو ظالمو۔ ایمن کا غصہ عروج پر تھا۔ اللہ جانے میکال بھائی کا کیا حال کرے گی یہ۔ اجلال پرفیوم کی پوری بوتل خود پر خالی کرتے ہوئے بولا۔ پرفیوم تو ایسے لگا رہا ہے جیسے ساری لڑکیاں اسی شہزادے کے لیے آ رہی ہیں۔ شاریہ سے آئی لائنر لگواتے ہوئے ایمن تنک کر بولی، اور فرید کی چیخ سن کر تینوں بہن بھائی کھلکھلا اٹھے، کیونکہ اس نے گیلے بالوں پر گرم گرم اسٹریٹنر لگا لیا تھا، جس کا پلگ ابھی تک ساکٹ میں ہی تھا، سوئچ بھی تو آن تھا۔ اگر ہو سکے تو میری خالہ زاد ماہرہ کی پوتی کی شادی ہے، وہاں سے بھی گھڑی بھر کے لیے ہو آنا۔ بیازت کی دادی نے اسے شادی کا کارڈ تھماتے ہوئے کہا۔ میں ماہرہ خاتون کو فون کر دوں گی، وہ بولی۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کروں گا، وقت ملا تو ضرور۔ بیازت نے آہستگی سے کہا۔ کافی چہک رہی ہو، شان نے شوخی سے کہا۔ ظاہر ہے اب لنگور کے سامنے حور لگنے کی کوشش تو کر ہی سکتی ہوں۔ شاریہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ ہائے اوئے، یہ تم نے لنگور کس کو کہا؟ شان کافی فکرمندی سے بولا۔ سر سکندر مرزا کے چہیتے ہو، شاریہ مزے سے بولی۔
اور اچھا، اچھا، میں سمجھا مجھے کہہ رہی ہو، شان اپنی اصلی معصومیت سے بولا۔ ویسے اس دن والی بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ شان نے پوچھا۔ کس بات کا جواب؟ وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے ناسمجھی سے بولی۔ ارے وہی جس کا تعلق ہیر رانجھا، رومی جولیٹ، سسی پنو، سونی مہیگال اور سلیم انارکلی سے ہے۔ شان اب اسے ہنٹ دے رہا تھا۔ یہ تم بھری جوانی میں موت کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ شاریہ تفکر سے بولی۔ اف شاریہ اف، شان کڑتے ہوئے بولا۔ تمہیں ان سب کی کہانیوں میں موت کے سوا کچھ اور نظر نہیں آیا؟ ارے ہاں، یاد آیا، دکھ اور غم بھی تو تھے نا ان کی سٹوریز میں۔ شاریہ شان کی معلومات عامہ میں اضافہ کرتے ہوئے بولی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، شان نے بےزاری سے کہا اور جھٹ سے اسکائپ بند کر دیا۔ میں کتنی فضول ہوں اس کا اندازہ تو تب ہوگا جب اکیڈمی جاؤ گے بچو۔ شاریہ بھی لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولی۔ ارے کمبخت اجلال، کب سے چیخے جا رہی ہوں کہ ایئرپورٹ کے لیے نکل جاؤ، وہ بچہ ہمارا کیا سوچے گا کہ ان پاکستانیوں کو تو مہمان نوازی کی آداب ہی معلوم نہیں ہے۔ ہاں دادی، جا تو رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کو دشمنوں سے رشتہ داریاں پالنے کا کیا شوق چڑھا ہے۔ دادی کی خالہ زاد کا پوتا اپنے کام کے سلسلے میں پاکستان آ رہا تھا اور لگے ہاتھوں اپنی دادی کی خواہش پر ایمن کی شادی میں شرکت کرنے والا تھا۔ بس دادی اسی کی خوشی میں جھوم رہی تھی۔ 24-25 سال کا سوٹڈ بوٹڈ نوجوان، چیلسی بال کھڑے کیے ہوئے، چمکتی آنکھوں اور تیکھے نقوش جو اس کی سفید رنگت پر جچ رہے تھے، ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہو چکا تھا۔ ہیلو کزن، غالباً آپ میری ہی تلاش میں کھڑے ہیں، بیاضت نے اجلال کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہی کہا۔ اوہ اچھا، تو آپ بیاضت بھائی ہیں؟ میں کافی دیر سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اجلال اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر بولا۔ اجلال صاحب، کسی کے نام کا بورڈ لے کر کھڑے ہونے کا پہلا اصول جانتے ہیں؟ بیاضت خاصی بے تکلفی سے بولا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، اجلال حیرانگی سے بولا۔ بیاضت نے اجلال کے ہاتھ میں الٹا اٹھایا ہوا بورڈ سیدھا کیا جس پر لکھا تھا بیاضت۔ اور گھر میں سب خیریت ہے؟ ارے ہاں، بارات آنے میں تو صرف آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا ہے، پلیز جلدی چلیں۔ دونوں پارکنگ کی طرف چل دیے۔ ابھی تک اجلال لینے کیوں نہیں آیا؟ شاریہ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے بولی۔ دادی نے اسے ایئرپورٹ سے مہمان کو لینے بھیج دیا ہے، ایمن نے دوپٹے کا پلو درست کرتے ہوئے جواب دیا۔
ایمن دلہن کے روپ میں کسی شہزادی سے کم نہ لگ رہی تھی۔ شاریہ نے سیاہ نقشی کے ساتھ لائٹ میک اپ کر رکھا تھا۔ کانوں کے بندے اور ماتھے کا ٹیکا اس کی خوبصورتی کو نکھار رہا تھا، جبکہ شانوں پہ جھولتے بالوں نے تو سونے پہ سہاگا کا کام کیا تھا۔ وہ کسی پرستان سے چرا کر لائی ہوئی پری معلوم ہوتی تھی۔ اجلال بیازت کو شادی ہال میں چھوڑ کر اب ایمن اور شاریہ کو لینے گیا تھا۔ اب ایک فائدہ تو ہوا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کا۔ گھر سے صرف آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ پر ہی ہے۔ اجلال آج شکر کر رہا تھا۔ جی تو سامعین محترم، آپ نے زہرا عائشہ کا ناول پنچھی سنا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسندیدگی کی صورت میں ضرور لائک تو کر دیا کرو۔